بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ ذی الحج کو بالخصوص اس کے پہلے عشرے کو حرمت، برکت، عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پہلی فضیلت، اس مہینے کا شمار ان 4 مہینوں یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب میں ہوتا ہے، جن کی حرمت عزت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان میں خون ریزی، لڑائی جھگڑا وغیرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جب اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے حرمت یعنی عظمت و احترام والے ہیں، 3 تو اکٹھے ترتیب کے ساتھ ہیں یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب والا ہے جو جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ دوسری فضیلت، اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا ثواب ہے، باقی ایام کے مقابلے میں زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشر ذی الحج میں کیے جانے والے نیک اعمال دوسرے عام دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد جیسی عظیم الشان عبادت بھی ان کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور پھر ان جان و مال میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے یعنی وہ شہید ہو جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں عشر ذی الحج زیادہ عظمت والا ہے اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عبادت باقی عام ایام کی بنسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو یعنی سبحان اللہ کہو، تحلیل کرو یعنی اللہ الہ الا اللہ کہو، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہو۔ تیسری فضیلت، اس مہینے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ یہ دین اسلام کے 5ویں اہم ترین رکن حج کی ادائیگی کا مہینہ ہے۔ چوتھی فضیلت، اس مہینے کے بالخصوص ایام یعنی 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی نماز عصر تک میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کہی جاتی ہے۔ تکبیر تشریق یہ ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 5ویں فضیلت، اس مہینے کے پہلے عشرے مراد پہلے 9 دن ہیں، ان کے روزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ اس کے 1 دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عام دنوں کے مقابلے میں عشر ذی الحج کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ عشر ذی الحج کے 1 دن کا روزہ عام دنوں کے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عشر ذی الحج کی 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ فضیلت یکم سے 9 ذی الحجہ تک کے روزوں کی ہے، 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ 6ٹھی فضیلت، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل فرمایا اور اپنی نعمت کو پورا فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کی کتاب قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے، وہ اگر ہمارے اوپر یعنی دین یہود میں نازل کی جاتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے پوچھا، کون سی آیت؟ یہودی نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا ہم اس دن کو خوب جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں جہاں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج بروز جمعہ میدان عرفات میں وقوف فرما رہے تھے۔ 7ویں فضیلت اس مہینے کی 9ویں تاریخ یعنی یوم عرفے کا روزہ، جس کا حدیث مبارک میں بہت زیادہ اجر ذکر کیا گیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے دن کا روزے کا ثواب 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عرفے کے دن اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس دن سے لے کر دوسرے سال عرفے کے دن تک اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حج کے 10 دنوں میں سے ہر دن کو 1000 دنوں کے برابر جبکہ عرفے کے دن کو 10,000 دنوں کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفے کا روزہ اس کے بعد اور پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے یہ عظیم الشان فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو حج ادا نہ کر رہے ہوں۔ حجاج اکرام کو روزے کی وجہ سے وقوف عرفہ جیسی عبادت میں سستی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ 8ویں فضیلت اس مہینے کی 9ویں تاریخ یعنی یوم عرفہ میں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے کثرت کے ساتھ آزاد فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت باقی ایام بنسبت یوم عرفہ 9 ذی الحج کو والے دن کو لوگوں کو کثرت کے ساتھ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ 9ویں فضیلت اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ عید کا دن بھی فضیلت والا ہوتا ہے اور اس کی رات بھی، عید دین کی راتیں ایسی مبارک راتیں ہیں اگر کوئی شخص ان میں اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب کا یقین رکھتے ہوئے عبادت میں مشغول رہا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ 10ویں فضیلت اس مہینے کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے یعنی قربانی کے مبارک عمل کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اس دن اس عمل سے زیادہ کوئی اور عمل زیادہ اجر و ثواب والا نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی خرچ کی فضیلت اس خرچ سے ہرگز زیادہ نہیں جو عید قربان والے دن قربانی کیا جائے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں سنگوں سمیت آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہمیں قربانی کے کرنے سے کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ اکرام نے رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ ان کے بدلے کیا ملے گا؟ فرمایا ان کے بدلے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔
اور ایک بات کا خیال رکھیں، جس شخص نے قربانی کرنی ہو اسے چاہیے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے قربانی کرنے تک ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذی الحج کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے، یعنی ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قربانی کا، تو اس کو چاہیے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشیں۔ اللہ کریم ہمیں ان مبارک ایام کی قدر اور ان میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے کرم سے ان عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔